धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधा: मेडिसिन विभाग, 15 बेड्सचे सुसज्ज ICU, ECG, 2D इको, PFT, अस्थिरोग विभाग, ॲक्सिडेंट, कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशालिटी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, कॅन्सर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जरी विभाग, दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया, लेझर शस्त्रक्रिया, किडनी विकार, स्त्रीरोग विभाग, नॉर्मल डिलिव्हरी आणि सिझेरियन सेक्शन, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूती पश्चात तपासणी, स्त्रीरोग चिकित्सा, गर्भपिशवीचे सर्व प्रकारचे आजार, निदान आणि उपचार, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मासिक पाळीचे आजार, किशोर वयामधील पाळीच्या समस्या आणि उपचार, तसेच कार्डिओलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेन मॅनेजमेंट, पल्मोनॉलॉजी, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तसेच इतर सुविधा, डिजिटल एक्स-रे विभाग, पॅथॉलॉजी लॅब, 24 तास ॲम्ब्युलन्स सेवा, 24 तास मेडिकल सेवा, 100 बेड सुविधा, सुसज्ज अपघात विभाग, ट्रामा केअर युनिट, सर्व प्रकारच्या नामांकित कंपन्यांचे कॅशलेस सुविधा उपलब्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपक अनिल तांबे, अस्थिरोग तज्ञ, डॉक्टर अजिंक्य म्हसे, जनरल फिजिशियन आणि छाती विकार तज्ञ, डॉक्टर दीपाली प्रवीण कुमार पानसरे, मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर प्रवीण कुमार पानसरे, जनरल सर्जन, ठिकाण धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। फोन नंबर 02425 22 75 74, तसेच 22 75 75, मोबाईल नंबर 74 99 17 68 64। हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी फेसबुकवरती अपशब्द वापरल्यामुळे मुस्लिम बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत। याचा परिणाम संगमनेर इथे बघायला मिळाला आहे। शुक्रवारी सर्व मुस्लिम बांधव एकत्र आले आणि रस्त्यावरती उतरले। त्यानंतर ते संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यामध्ये जमा झाले। या प्रकरणी 2 ते 3 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे। परंतु या घटनेच्या निषेधार्थ रविवारी मुस्लिम समाजाच्या वतीनं संगमनेर बंदचं आवाहन मुफ्ती मोहसिन खान आणि संगमनेर शहरामधील मशिदीचे मौलाना आणि इमाम यांच्या वतीनं करण्यात आलं होतं। त्यामुळे मुस्लिम बहुल भागामध्ये असलेल्या व्यापाऱ्यांनी आपली दुकानं स्वयंस्फूर्तीनं बंद ठेवली आहेत। संगमनेरमधील इतर ठिकाणी देखील दुकानं सुरू आहेत। मात्र मुस्लिम बहुल भागामध्ये जोरवे नाका, दिल्ली नाका, रहमतनगर, सय्यद बाबा चौक, लक्ष्मीपुरा, नायकवाडपुरा, मुगलपुरा, मोमीनपुरा, बागवानपुरा, मदिनानगर, एकतानगर, कुरण रोड, कोल्हेवाडी रोड, संगमनेर खुर्द, अलकानगर, जमजम कॉलनी या ठिकाणी दुकानं बंद आहेत। या बंदला मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आणि व्यापारी यांच्या वतीनं उत्तम प्रतिसाद मिळालाय। यावेळी मुफ्ती मोहसिन खान आणि संगमनेरचे DYSP राहुल मदने यांनी C24 तासशी बोलताना अधिक माहिती दिली आहे। मोहम्मद पैगंबर यांच्या जे आक्षेपार्ह वक्तव्य फेसबुकवर करण्यात आलं त्या अनुषंगाने आज आपल्या संगमनेरमधील मुस्लिम समुदायाने असं ठरवलं गेलं की बाबा आमची स्वतःची दुकानं आणि गल्ली आम्ही बंद ठेवू, इतर कुणीही मिश्रवस्तीत जाणार नाही किंवा दुकानं बंद करण्यासाठी कोणाला आग्रह करणार नाही। स्वयंपूर्तीने स्वतः ठेवलेला बंद आहे, त्यामुळे कुणीही कुठेही गैरसमज पसरू नये। शहरातील सर्व हिंदू तमाम बांधवांना माझी तुमच्या मार्फतीने विनंती आहे की कुठेही कुणी गैरसमज करून घेऊ नये आणि मुस्लिम बांधवांना हे सुद्धा आपलं जे काम आहे ते शांततेत करावं, हे पोलीस दलाच्या वतीने मी आवाहन करतो। आज हमने पूरा संगमनेर बंद रखने का एक निर्णय लिया है, फ़ैसला लिया है। वो इस वजह से कि 2 दिन पहले हमारे नबी, मुसलमानों के नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर फ़ेसबुक के ऊपर बहुत ख़तरनाक गुस्ताखी की गई। फ़ेसबुक का एक पेज है, उसके ऊपर फ़ेक अकाउंट बनाकर हमारे नबी को गालियाँ दी गई। हमारे नबी की जो बेटी है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको गाली दी गई, हमारे अल्लाह ताला को गाली दी गई और बहुत सारी गालियाँ अहले बैत के ताल्लुक़ से भी वहाँ पर लगाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया था, शेयर किया था। हमने पुलिस प्रशासन में जाकर
ان کے خلاف FIR لکھائے اور FIR لکھانے کے بعد ہم نے ہمارے گاؤں کو مکمل بند رکھنے کا فیصلہ وہاں پر سنایا، لیکن بند رکھنے کا فیصلہ ہم کو ملا نہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہا کہ ہم گاؤں میں مورچہ نکالیں گے اور مورچہ نکال کر ہم ہمارا یہ مطالبہ اور یہ نویدن پولیس اسٹیشن کے اندر درج کرائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، بڑے سے بڑا قلم ان کے اوپر لگنا چاہیے اور UAPA کی دھارا ان کے اوپر لگانی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہم پورے شہر سنگم میں یکجٹ ہو کر ایک بڑا مورچہ نکالنے والے تھے، لیکن پولیس پرشاسن نے ہم کو بہت زیادہ ساتھ دیا، ہمارا سپورٹ کیا، اور ہم مورچہ جس لیے نکالنے والے تھے وہ قلم اور وہ نویدن انہوں نے پہلے ہی کیا کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پولیس پرشاسن نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایک ہی رات میں 2 گھنٹے کے اندر 3 آروپیوں کو گرفتار کر لیا۔ 3 آروپی کو گرفتار کر کے سنگم میں لایا گیا، ان کے اوپر ساری دھارائیں اور ساری کلمیں لگائی گئی۔ مکمل آروپیوں کی تعداد 35 ہے۔ فیس بک کا جو پیج کا ایڈمن ہے، اس ایڈمن کے ساتھ جتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے، اس کو کمنٹ کیا ہے، لائک کیا ہے، ان سب کی کوانٹٹی اور سنکھیا 35 ہے۔ 35 میں سے 3 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، ٹریس ہوئے ہیں، اور 3 آروپیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ آج سنگم کو آج اتوار کا دن ہے، آج 13 تاریخ ہے۔ ہم نے سنگم کی مسلم عوام سے ایک اپیل کی کہ ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہوئی، ہمارے نبی کا دل دکھا، ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، مسلمانوں کے اندر ایک غم ہے، ایک غصہ ہے۔ اس وجہ سے آج ہم سنگم کے سارے مسلمانوں نے یہ نرنے لیا کہ آج اتوار کا دن مکمل اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے۔ چائے کی دکان سے لے کے تو پان ٹپری تک، ہوٹل سے لے کے کرانہ دکان تک، مزدوری کرنے والے مزدور سے لے کے حمالی کرنے والے لوگ، سب لوگوں سے ہم نے کیا کی ہے، ایک اپیل کی ہے کہ ایک اپنے امتی ہونے کا ثبوت دے، اپنے نبی کی یاد میں، اپنے نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی عزت و آبرو کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے ایک دن اپنے مکمل کاروبار کو بند رکھا جائے، 1 روپے کی بھی خرید اور فروخت نہ کی جائے۔ دوستو آج تقریباً 12 بج رہے ہیں، 12 بجے ہیں، سنگم کے مسلم محلوں کے اور مسلم کاروباری لوگوں کے مکمل کاروبار بند ہے۔ 100% ہم نے اس بند کو کامیاب بنایا ہے۔ ہم نے سنگم پولیس ہے، جو بھی PSI وغیرہ وہاں پر ہے، ان لوگوں سے ہم نے ایک اپیل کی۔ وہ اپیل ہم نے یہ کی کہ آج کے ماحول کے اندر مسلمانوں کے نبی اور مسلم سماج کے اوپر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر کے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر۔ تو جن اکاؤنٹ کے اوپر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑا جاتا ہے اور مسلمانوں کے نبی کے تعلق سے ان کا اپمان کیا جاتا ہے اور غلط ان کے بارے میں پوسٹنگ ڈالی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے پولیس اسٹیشن میں وہاں کے جتنے بھی کاریہ تھے، ادھیکاری تھے، ان سے ہم نے اپیل کی کہ بڑے سے بڑا قانون اس کے اوپر بننا چاہیے۔ ہمارے نبی کے خلاف کوئی اپنی زبان درازی کرے، کوئی پوسٹ چلائے، کوئی ان کے خلاف کوئی آپتی جنک جملہ کہے، اس کے خلاف اتنا بڑا قلم ہونا چاہیے کہ اس کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے یا پھر اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری آستہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پورے جہاں کو ہمارے نبی کے صدقے کے اندر پیدا کیا گیا۔ ہمارے نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کا اپمان کرنا گویا کہ یہ پورے سنسکار کا اس پوری دنیا کا اپمان کرنا ہے۔ تو جس طرح سے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے بعد اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھانسی کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا یا اس سے بڑھ کر ہے۔ میں تو یہ کہوں کہ لوگ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دے وہ گناہ کم ہے، لیکن میرے نبی کے شان میں گستاخی کر دے وہ گناہ اس سے بڑا ہے۔ پوری انسانیت کا مر جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا یہ کم گناہ ہے۔ ہماری آستہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کرنے کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی حکومت کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو امیڈیٹلی سزا دی جاتی ہے اور اس کی گردن سر سے جدا کر دی جاتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر یہ قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہمارے بیوی بال بچے، ان کا درجہ بعد میں آتا ہے، ہمارے نبی کا درجہ ان سب سے پہلے آتا ہے۔ تو
तो हमने वहाँ पर पिटीशन के अंदर जितने भी वहाँ के जो अधिकारी थे सबसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह से फेसबुक के ऊपर जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के नबी के ख़िलाफ़, मुसलमानों के कुरान के ख़िलाफ़ या फिर मुसलमानों की जितनी मजहबी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ जो लोग पोस्टिंग करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, ताकि आगे लोग इससे होशियार हो जाए और लोग इस तरह की गुस्ताखियाँ करना और आपत्तिजनक पोस्टिंग करना, इससे लोग क्या हो जाए, बाज आ जाए। शाविद शेख, C24 तास, संगमनेर।